توبہ و استغفار کے بہت سارے نمونے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن امرأ غامدیہ رضی اللہ عنہا کی توبہ کا نمونہ انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ رونگٹے کھڑا کر دینے والا وہ واقعہ، امرأ غامدیہ بشر تھی، انسان تھی، غلطی ہو گئی، بدکاری کر بیٹھی، زنا کر بیٹھی، پیارے نبی کی خدمت میں آئی، احساس ندامت سے تڑپ رہی تھیں، اس گناہ کے تھبے سے خود کو پاک کرنا چاہ رہی تھیں۔ پیارے نبی کے پاس آ کے اقرار کیا، اعتراف کیا، کہا اللہ کے نبی میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ پیارے نبی خاموش رہے، اعراض کیا تو دوسری سمت سے آئیں، کہا اللہ کے نبی میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ پیارے نبی خاموش رہے، تیسری سمت سے آئیں، کہا اللہ کے نبی میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ پیارے نبی خاموش رہے، پھر دوسری سمت سے آئیں، چوتھی مرتبہ کہا اللہ کے نبی میں نے بدکاری کی ہے، مجھے پاک کیجئے۔ زنا کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ 4 مرتبہ اقرار ضروری ہوتا ہے۔ جب 4 مرتبہ اقرار کر بیٹھی، پیارے نبی ان کی جانب متوجہ ہوئے، پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ امرأ غامدیہ نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا۔ پیارے نبی نے کہا کہ جاؤ ولادت کے بعد آنا، ڈیلیوری کے بعد آنا۔ سبحان اللہ، گئیں، بچے کی ولادت ہو گئی۔ ولادت ہونے کے بعد بچے کو لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آئیں، کہا اللہ کے نبی دیکھیے ولادت ہو گئی ہے، اب مجھے پاک کیجئے میرے گناہ سے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ابھی نہیں، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، جاؤ مدت رضاعت مکمل ہونے کے بعد آنا۔ واپس لے گئیں، بچے کی رضاعت کی مدت انہوں نے مکمل کی، بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ پیارے نبی کی خدمت میں بچے کو لے کر آئیں، اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ پیارے نبی نے بچہ جو ایک انصاری صحابی کے حوالے کیا اور امرأ غامدیہ پہ حد جاری کر دی۔ جو سزا شریعت میں ہے وہ سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امرأ غامدیہ پہ جو ہے نافذ کر دی۔ حضرات، انسانی تاریخ میں توبہ و استغفار کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، ندامت کا غیر معمولی واقعہ۔ دیکھو، انسان گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے، ندامت 1 ہفتہ رہتی ہے، 2 ہفتہ رہتی ہے، مہینہ رہتی ہے، 2 مہینہ رہتی ہے، لیکن یہاں ندامت کا معیار ملاحظہ کیجئے۔ یہاں ہفتے 2 ہفتے کی بات نہیں ہے، مہینے 2 مہینے کی بات نہیں ہے۔ گناہ ہونے کے بعد ڈیلیوری کی مدت 9 مہینے، اور 9 مہینے کے بعد سبحان اللہ بچہ دودھ پی کر روٹی کھانے کے قابل ہو، کم از کم یہ 1 سال۔ مطلب یہ ہوا کہ مسلسل 2 سال وہ احساس ندامت سے تڑپتی رہیں، مسلسل 2 سال احساس ندامت سے تڑپتی رہیں۔ اور غور کرنے کی بات ہے کہ ہر بار وہ خود پیارے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں، بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پیارے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ آپ نے جب واپس بھیجا کہ جاؤ ولادت کے بعد آنا، ڈیلیوری کے بعد آنا، ولادت ہونے کے بعد پیارے نبی کو بلانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، وہ خود پیارے نبی کی خدمت میں آئی۔ اور جب پیارے نبی نے پھر واپس بھیجا اور کہا کہ جاؤ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے اور اس وقت لے کر آنا، بلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور خود لے کر آئی۔ حضرات سبحان اللہ، یہ ایسی توبہ ہے۔ آپ نے اسی موقع سے جب انہیں رجم کیا جا رہا تھا، سنسار کیا جا رہا تھا، ان کے خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اڑ گئے تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کو کچھ غلط جملہ کہہ دیا تھا۔ آپ نے وہ اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی، واللہ لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم۔ خالد، تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ کی قسم اس خاتون کی توبہ کو مدینے کے 70 گنہگاروں میں بانٹ دیا جائے، اس توبہ سے مدینے کے 70 گنہگاروں کی بخشش ہو جائے گی۔